بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی جو تفسیر ہے سورہ قلم آیت نمبر 17 سے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین۔ آج کی تفسیر میں 3 باتیں ہم کو معلوم ہونا ہے۔ ایک ہے قصہ کیا ہے، دوسرا آیت کا ترجمہ، تیسرا ہم کو کیا سبق ملتا ہے، اس واقعے سے ہم کو کیا ہے سبق کیا ملتا ہے۔ سب سے پہلے قصہ یہ ہے، باغ تھا، جو باپ ہے وہ باغ کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا تھا۔ باپ ایسا تھا کہ جب بھی باغ میں انگور یا جو بھی پھل اگتا تھا وہ غریبوں کو سب سے پہلے دیتے تھے۔ جو والد تھے جب باغ میں جب بھی پھل وغیرہ اگتا تھا تو سب سے پہلے کسے دیتے تھے؟ غریبوں کو دیتے تھے۔ جب باپ کا انتقال ہوا تو بیٹوں نے یہ سوچا کہ غریبوں کو نہیں دینا ہے، وہ کیا کریں، غریبوں کو ہم کیا ہے محروم رکھیں گے۔ تو بیٹوں کی بری نیت ہو گئی، یہ بری سوچنے لگے بچے۔ تو بچوں نے کیا کیا کہ غریب کب آئیں گے؟ صبح میں آئیں گے۔ تو بچوں نے کیا سوچا، ان کے جو 3 بیٹے تھے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیا کریں گے، صبح صبح جا کر کیا ہے جو بھی انگور ہے جو بھی پھل ہے باغ میں ہم کاٹ لیں گے۔ کیوں صبح صبح؟ تھوڑی دیر ہو گئی تو غریب آنے لگیں گے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جب باپ کا انتقال ہوا تو تینوں بچوں نے ایسا پلاننگ کی کہ ہم کیا کریں گے، صبح صبح جا کر جو بھی پھل ہے ہم اسے کیا ہے نکال لیں گے۔ لیکن انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ نہیں بولے، ان کی جو بری نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام فصل کو کیا ہے برباد کر دیا۔ بچوں کی جو بری نیت تھی کہ ہم غریبوں کو محروم کریں گے تو اللہ نے کیا ہے تمام فصل کو ان کا برباد کر دیا۔ تو یہ تمام واقعہ کیا ہے یہاں ذکر ہے۔ دیکھیے، انا بے شک بلوناہم ہم نے ان کو آزمایا، کما جیسا کہ بلونا جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ باغ والوں کا، جنہ کا مطلب باغ والوں کا جو قصہ ہے، جیسا اللہ نے باغ والوں کو آزمایا اسی طرح اللہ نے مشرکین جو مکے میں تھے ان کو بھی اللہ نے آزمایا۔ کیسا آزمایا؟ مشرکین جو بھی مکے میں تھے اللہ ان کو کھانے پینے سے محروم کر دیا کئی سالوں تک۔ وہ لوگ کیا ہے مردہ کھاتے تھے، ہڈی کھاتے تھے، یعنی کہ اللہ نے ان کو بھی آزمایا جس طرح اللہ نے باغ والوں کو آزمایا۔ سب سے پہلے یہ باغ والے ایک کہاں کا قصہ ہے؟ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یمن کا قصہ ہے۔ یمن میں ایک باغ تھا، اس باغ میں باپ جو ہے نا اس باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ باپ ہمیشہ جو ہے نا غریبوں کو دیتا تھا باغ میں جو بھی پھل اگتا تھا۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہوا تو بچوں نے کیا یہ سوچا کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، پورا جو بھی پھل اس میں نکلتا پورا کیا ہے ہم ہی لے لیں گے۔ اس طرح کیا ہے بچوں نے پلاننگ کی۔ ان کے 3 بچے تھے، مفسرین کا ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں واللہ عالم، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے مشرکین کو آزمایا اسی طرح ہم نے کیا ہے باغ والوں کو بھی، اصحاب الجنہ والوں کو بھی آزمایا۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اس کے چند دنوں کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ کون سا ہے؟ نیک لوگوں کا ہے، نیک لوگوں کا ہی یہ واقعہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لے کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں چلے گئے، اس کے بعد چند مہینہ یا سال کے بعد کیا یہ واقعہ پیش آیا۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ انا بلوناہم ہم نے ان کو آزمایا، کما بلونا جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنہ جنت والوں کو، اذ جب اقسموا انہوں نے قسم کھائی۔ بچوں نے کیا قسم کھائی؟ لیصرمنها ہم ان کو ضرور کاٹیں گے، باغ میں جو بھی پھل ہے ہم اس کو ضرور کاٹیں گے۔ کب؟ مصبحین صبح صبح۔ کیوں اس طرح پلاننگ کریں کہ صبح صبح کاٹیں گے؟ کیونکہ تھوڑی دیر ہو گئی تو فقیر آ جائیں گے۔ باپ کیا ہے فقیروں کو دیتے تھے بہت زیادہ پھل، بچوں نے یہ سوچا کہ نہیں ہم فقیروں کو محروم کریں گے، ہم ہی کیا ہے پورا پھل کیا ہے صبح صبح جا کر نکال لیں گے۔ ولا یستثنون، استثنون کا مطلب انشاءاللہ بولنا، وہ انشاءاللہ نہیں بولے، بچے کیا ہے انشاءاللہ نہیں بولے۔ تو انہیں کے سب سے پہلے انہوں نے انشاءاللہ نہیں بولے تھے بچے۔ دوسرا ان کے جو 3 بیٹے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بری نیت تھی کہ ہم فقیروں کو محروم کریں گے۔ اس بری نیت کی وجہ سے اللہ نے اس کے تمام فصل کو اللہ نے رات رات برباد کر دیا۔ بچوں کو معلوم، بچے ابھی 3 بچے جو ہے نا ان کے ابھی پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم صبح صبح نکلیں گے۔ کیوں صبح صبح نکلیں گے؟ غریبوں کو محروم کرنا ہے، ان کی صرف پلاننگ تھی۔ لیکن اللہ نے اسی وقت کیا ہے نا پورے کھیت کو برباد کر دیا۔ ان کو ابھی معلوم نہیں، ان تینوں ان کے جو 3 بیٹے تھے ان کو کسی بھی معلوم نہیں۔ وہی دیکھیے فطاف گھوما علیہ اس پر طائفہ ایک جماعت من ربک
ان کے رب کی جانب سے وہم نائمون، اس حال میں وہ تمام سو رہے تھے، یعنی کہ تمام لوگوں نے پلاننگ کر لی کہ صبح صبح اٹھ کے کیا ہم جانا ہے، جا کر کیا ہے باغ میں جو بھی فصل ہے ہم کاٹ لینا ہے، وہ بول کر سو گئے. اب صبح کو اٹھنا ہے، صبح کا انتظار کر رہے تھے، ابھی وہ سو ہی رہے تھے، اللہ کی جانب سے کیا ہے اس کھیتی کے پاس کیا ہے، مفسرین نے فرمایا کہ آگ آ کر کیا ہے اس کھیتی کو کیا ہے برباد کر دی. فتح فالیہ مطلب اللہ کی جانب سے ایک جماعت، مطلب آگ آئے آ کر کیا ہے اس کھیتی کو پورا برباد کر دی. فاصبحت ہو گیا کسریم، کسریم کا مطلب آپ دیکھیں گے راکھ، پیپر جلنے کے بعد جو راکھ ہوتا ہے اس طرح وہ کھیت پورا راکھ ہو گئے. بچوں کو ابھی معلوم نہیں، یہ تینوں لوگ ابھی سو رہے، ابھی وہ لوگ کیا ہے سو لے کے ان کو معلوم نہیں یہ قصہ. اللہ نے کیا ہے رات کیا ہے ان کی بری نیت کی وجہ سے یہ کھیت کو کیا ہے کسریم بنا دیا، مطلب وہ کیا ہے راکھ بن گئے، پورے جو پھل ہے تمام کیا ہے برباد ہو گئے. ہاں اب صبح ہوا، فتنادو پکارنے لگے، فتنادو مطلب آپس میں پکارنا، یعنی کہ آپس میں یہ تینوں آپس میں پکار لیتے ہیں، مصبحین صبح پکار، اب صبح ہو گیا ہے نا، اب نکلنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اغدو نکلو، تینوں لوگ آپس میں بولے کہ نکلو. کہاں؟ علی حرثکم، کھیتی کی طرف کیا نکلو، ان کنتم صارمین، اگر تم کٹ کرنے والی ہیں، اگر تم کیا ہے کھیتی نکالنے والی ہیں تو تم کیا کرو صبح نکلو. صارمین کا مطلب پھل نکالنا، یعنی کہ جب صبح ہوا فتنادو پکارنے لگے، مصبحین صبح، اب صبح ہو گئی ہے، آپس میں کیا پکارنے لگے کہ صبح ہو گئی ہے، اب کیا کریں، انغدو تم نکلو، انغدو کا مطلب نکلنا، علی حرثکم کھیتی کی طرف، ان کنتم اگر تم صارمین اگر تم پھل نکالنے والے. تو صبح ہوا، تمام لوگ نکلنے لگے. اب راستے میں ہی تینوں فانطلقوا، چلتے ہی وہ راستے میں چل رہے تھے، وہم یتخافتون، وہ چھپ کر بات، یتخافتون مطلب چھپ کر. اب تین لوگ کیا ہے باغ کی طرف جا لیں گے صبح، اور اس حال میں کیا یتخافتون چھپ کر کیا وہ بات کر رہے ہیں آپس میں. وہ تینوں کیا ہے آپس میں چھپ کر کیا ہے بات کرنے لگے. کیا بات کر لیں گے چھپ کر؟ آج کوئی فقیر کیا ہے کھیت کو نہیں آنا ہے، کوئی فقیر آج ہمارے کھیت کو کیا کھیت میں داخل نہیں ہونا. وہی چھپ کر کیا بات کر لیتے، اللہ ایک نہیں، لا کا مطلب نہیں، یدخلنہا اس میں داخل نہ ہو، یعنی کہ کوئی کھیت میں داخل نہ ہو. کب؟ الیوم آج، علیکم مسکین، کوئی فقیر کیا ہے آج کھیت میں داخل نہ ہو. صبح اٹھے، فتنادوا مصبحین آپس میں پکارنے لگے صبح، انغدو تم چلو، علی حرثکم کھیتی کی طرف، ان کنتم صارمین اگر تم کھیت پھل نکالنا ہے تو. چلتے فانطلقوا چل رہے تھے، وہم یتخافتون چھپ کر بات کر رہے تھے. کیا بات کر رہے تھے؟ اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین، آج کوئی فقیر کیا ہے باغ میں داخل نہیں ہوگا، آج کوئی فقیر کیا ہے باغ میں داخل نہیں ہوگا. ہاں ساتھ ہی ساتھ وغدو، یہ تینوں جو نکلے، دیکھو وغدو نکلے، غدو کا مطلب نکلنا، علی حرد، حرد کا مطلب پکا ارادہ کر لیتے کہ قادرین، یعنی کہ فقیروں کو ہم دھتکار دیں گے، وغدوا علی حرد قادرین، قادرین کا جو معنی ہے ہم پکا ارادہ کریں، انہوں نے کیا ہم فقیروں کو کیا ہے باغ میں داخل ہونے نہیں دیں گے، یعنی کہ فقیر داخل ہونے سے پہلے ہم جو بھی پھل ہے وہ نکال کر کے چل جائیں گے. وغدوا نکلے، علی حرد کا مطلب پکا ارادہ کرے تھے، قادرین یعنی کہ فقیروں کو وہاں سے نہیں آنا چاہیے، فقیر باغ میں نہیں آنا چاہیے، اس طرح پکا ارادہ کر کے کیا وہ لوگ نکلتے ہیں. اب راستے میں ہی تینوں باغ کی طرف جا لے کی. فلما جب رأوہا، ہا کا مطلب باغ، جب وہ اس کو دیکھتے ہیں، کسے باغ کو، جب تینوں بھائی جو ہے نا باغ کو دیکھتے ہیں، قالو تینوں لوگ کہتے ہیں کہ انا لضالون، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. ان کا تو معلوم ہے کہ باغ میں بہت سارا پھل تھا، بہت سارا تھا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ باغ میں کچھ بھی نہیں ہے تو لوگ کہ قالو، انہوں نے کہا انا لضالون، لضالون کا مطلب ہم راستہ بھٹک گئے ہیں. ایک بھائی کہنے لگا کہ نہیں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہمارا باغ میں بہت زیادہ پھل تھا، یہاں کچھ بھی پھل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے راتوں رات تباہ کر دی تھی ان کی بری نیت کی وجہ سے. لیکن انہوں نے جب صبح میں آ کر دیکھے باغ پورا تباہ ہو گیا ہے تو ان میں سے تین بھائیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ انا لضالون، ہم تو لضالون کا مطلب یہاں جو مانی راستہ بھٹک جانا، یعنی کہ ہم راستہ، یعنی کہ ہم غلطی سے ادھر آ گئے، ہمارا باغ یہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا باغ میں پھل تھا. تو جبکہ دوسرا انہوں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ بلکہ نحن محرومون، ہم جو ہے نا محروم ہو گئے. ان میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے اللہ کی رحمت سے، ہماری بری نیت کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے.
ایک بھائی بولا کہ نہیں ہم راستہ بھٹک گئے، انا لضالون. ایک اور بھائی بولا کہ نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے ہماری بری نیت کی وجہ سے. لیکن ان میں سے ایک بھائی جو ہے نا بہت اچھا تھا، بہت نیک تھا. اس نے کہا قالوا سبحان ربنا انا كنا دیکھیں قال اوسطهم قال کہا اوسطهم، ان میں سے ایک جو سب سے انصاف کرنے والا تھا، جو سب سے صحیح تھا. اوسطهم کا مطلب سب سے صحیح، جو سب سے نیک تھا ان میں سے، ان تینوں میں سے ایک جو نیک تھا. اس نے کہا کہ الم اقل لکم، کیا لم نہیں اقل لکم، کیا میں نے تمہارے لیے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، تم کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے، یعنی کہ تم کیوں اس طرح بری سوچتے. ایک بھائی کہنے لگا تو میں تو تم سے کہا تھا کہ تم اس طرح مت سوچو، تم اس طرح بری سوچ مت سوچو، تم اللہ سے استغفار کرو، میں تو کہا تھا نا. یعنی کہ جب باغ کو دیکھتے ہیں تو ایک شخص بولتا ہے کہ بل انا لضالون، ہم کیا ہے بھٹک گئے، راستہ بھٹک گئے. بلکہ ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے. ایک بھائی سمجھ گیا کہ کہے باغ کو اللہ نے تباہ کر دیے، تو ایک بھائی نے کہا کہ نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے. لیکن ایک بھائی جو سب سے صحیح تھا اس نے کہا کہ الم اقل قال اوسطهم، اس نے ان میں سے ایک جو سب سے انصاف کرنے والا جو سب سے صحیح تھا اس نے کہا کہ الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ لولا تسبحون، تم نے اللہ کی تسبیح کیوں بیان نہیں کی، یعنی کہ تم کیوں اس طرح سوچے، تم کیوں اس طرح برا سوچے. ایک بھائی کا ہے نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے تو وہی دیکھے قال اوسطهم الم اقل لکم، کیا میں نے تمہارے لیے نہیں کہا تھا لولا تسبحون، تم کیوں تسبیح بیان نہیں کرتے، یعنی کہ تم کیوں کیا اس طرح برا سوچتے. اس سے بہتر ہوگا تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے، اللہ کا حق ادا کرتے، اللہ سے استغفار کرتے، زیادہ بہتر ہوتا. تم کیوں اس طرح سوچے کہ ہم فقیروں کو محروم کر دیں گے. ایک بھائی نصیحت کرتے ہوئے تمام سے کہتا ہے کہ تم اس طرح کیوں سوچے کہ ہم غریبوں کو محروم کر دیں گے، بہتر ہے کہ ہم اس طرح سوچیں کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کر دیں. اس طرح سوچتے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں تو کتنا اچھا. لولا تسبحون، تم کیوں اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرے. یعنی کہ ایک بھائی نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے تمام بھائیوں کو کہتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، قالو، تمام بھائیوں نے کہا کہ سبحان ربنا، سبحان پاک ہے ہمارا رب، انا کننا ظالمین، بے شک ہم تمام لوگ ظالم ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ باغ پورا کیوں نا راکھ جیسا ہو گیا، فاصبحت کالصریم ہو گیا، یعنی کہ فاصبحت ہو گیا کالصریم، راکھ کی طرح پورا باغ. تو اس وقت تمام بھائیوں نے کہا کہ قالو، تمام لوگوں نے کہا کہ سبحان ربنا، ہمارا رب کیا ہے پاک ہے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم لوگ کیا ہے ظالم ہیں، ہم لوگ ظالم ہیں. تینوں بھائیوں نے کہا ہے. اس کے بعد غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں. اس کے بعد فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تینوں بھائی آپس میں بولتے ہیں کہ تیرے وجہ سے ایسا ہوا، تیرے وجہ سے ایسا ہوا، تو ہی ایسا بولا تھا کہ غریبوں کو محروم کریں گے. یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو کیا ملامت کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے. وہی فاقبل، آگے بڑھنے لگے، بعضهم، ان میں سے بعض، على بعض، بعض پر، يتلاومون، برا کہتے تھے. یعنی کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بولتا تھا کہ تیری وجہ سے کیا ہم آج کھیتی سے محروم ہو گئے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو کہتا تھا کہ نہیں تو ہی نے کہا تھا کہ ہم فقیروں کو محروم کریں گے. اس طرح کیا ہے آپس میں ایک دوسرے کا ہے ملامت کرنے لگے، برا بلا کہنے لگے ایک دوسرے کو. تو اس کے بعد تمام لوگوں نے کہا کہ قالو، تمام لوگوں نے کہا کہ یا ویلنا، ہم برباد ہو گئے، ہے افسوس، یا ویلنا، افسوس ہے ہمارے لیے، انا کننا طاغین، ہم جو ہے نا، طاغین کا جو مطلب ہے ہم نے اللہ کا شکر بجا نہیں لایا، یعنی کہ ہم تو سرکش ہو گئے تھے، ہم گمراہ ہو گئے. طاغین کا مطلب یہ کہ تمام بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انا کننا طاغین، ہم تمام لوگ کیا ہے برباد ہو گئے ہیں، ہم تمام لوگ کیا ہے خسارے میں پڑ گئے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ تینوں بھائی جو ہے نا جب دیکھتے ہیں کہ باغ پورا برباد ہو گیا ہے، اپنی غلطی کا بھی اعتراف کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد سچے دل سے توبہ کرتے ہیں. سچے دل سے تینوں بھائی توبہ کرتے ہیں. تو وہی اللہ نے اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ عسیٰ ربنا، قریب ہے کہ تینوں بھائی کہتے ہیں کہ عسیٰ ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب، ان یبدلنا، ایک کہ وہ بدل دے، باغ کو بدل دے، خیرا منہا، اس سے بہتر، جو ہمارے باپ کے پاس جو باغ تھا اس سے بہتر کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے باغ کو بدل دے گا. انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم الی ربنا، ہمارے رب کے پاس راغبون. راغبون کا مطلب غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے توبہ کرتے ہیں. راغبون کا مطلب تینوں بھائی جو ہے نا غلطی سے اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوگی تو معاف کر دیں، معاف کر دیں. اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے باغ کو اور بھی بہتر بنا دے گا، ہمارے باپ کے پاس جو باغ تھا اس سے بہتر کیا اللہ تعالیٰ ہم کو بنا دے گا. ساتھ میں وہ توبہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں کیا یہ بھی امید رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہم کو ہمارے غلطی کا اعتراف وہ کر لیتی ہیں، ساتھ میں اللہ سے اچھی امید بھی رکھتی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم کا ہے
کھویا ہوا جو باغ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. وہی عسا ربنا، قریب ہے کہ ہمارا رب ان یبدلنا، ایک اس کو بدل دے، خیرا منا، اس سے بہتر، جو ان کے باپ کے پاس جو باغ تھا اس سے بہتر کیا اللہ تعالیٰ بدل دے گا. پھر انا الی ربنا راغبون، بے شک ہم جو ہے نا ہمارے رب کے پاس جو ہے نا رجوع کرتے ہیں. راغبون کا مطلب ہماری غلطیوں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ تینوں بھائیوں نے کیا ہے سچی توبہ کر لی. سچی توبہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا اسی دوسرے دن رات کیا ہے اللہ کے حکم سے کیا دوبارہ اس میں کیا ہے پھل آنے لگا. دوبارہ کیا ہے پھل آنے لگا. اتنا پھل آیا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی. توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ ان کو پھل وغیرہ دے دیا. مفسرین کے جیسا کہ آپ دیکھیں گے جو تفسیر ہے فتح البیان امام صدیق حسن قنوجی کی، اس میں انہوں نے ایک یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب دوبارہ اتنا پھل اللہ نے ان کو دے دیا کہ ایک یمن کے ایک شخص جن کا نام ابو خالد، وہ اس باغ کے اندر داخل ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا توبہ کرنے کے بعد کہ جو ہوتا نا انگور کا جو ڈالی جو ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جیسا کہ ایک انسان کھڑا ہے اتنا بڑا ڈالی ہو گیا تھا انگور کا، یعنی کہ اللہ نے ان کو اتنا زیادہ نواز دیا. اس کے بعد جیسا کہ ایک انسان کھڑا ہے تو کیسا لگے گا، یعنی کہ انگور کا ڈالی اتنا بڑا تھا، انسان جتنا ہائٹ ہوتا اتنا بڑا انگور کا ڈالی اللہ نے ان کو دے دیا. دیکھیے انہوں نے سچی توبہ کر لی تو اللہ نے کیا ان کو کیا ہے دوبارہ ان کی کھوئی ہوئی جو باغ ہے اللہ نے ان کو دے دیا. تو اسی وجہ سے مفسرین نے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے مسلمان ہیں، کیونکہ دوبارہ انہوں نے توبہ کر لی تو اس وجہ سے کیا ہے اللہ نے کیا ان کو دوبارہ جو کھویا ہوا جو باغ ہے اللہ کیا ان کو لوٹا دیتا ہے. پھر اس پر اللہ نے فرمایا کہ کذالک العذاب، اسی طرح عذاب ہے. دنیا کا عذاب ایسا ہی ہے، دنیا کا عذاب بھی معمولی عذاب ہے دنیا کا، لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، قیامت کا جو عذاب ہے نا اس سے خطرناک ہے. قیامت کا عذاب جو ہے نا اس سے خطرناک ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیتے تو قیامت کا عذاب کیا ہے اس سے خطرناک ہے. یہاں تک جو ہے نا یہاں اس واقعے جو بتایا، سب سے پہلے واقعہ تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ باپ جو اپنے باغ سے کیا ہے ہمیشہ غریبوں کو دیتے تھے. باپ کا انتقال ہوا تو بچوں کی بری نیت یہ تھی کہ ہم غریبوں کو محروم کریں گے، تو انہوں نے یہ بچوں نے پلاننگ کی رات ہم جو بھی فصل ہے صبح ہم اٹھا لیں گے، کیونکہ تھوڑا زیادہ صبح اگر ہوتا ہے تو غریب کیا ہے باغ میں آ کر کیا ہے پھل وغیرہ توڑ لیتے ہیں. تو بچوں نے پلاننگ کی کہ غریب باغ میں داخل ہونے سے پہلے ہم کیا کریں گے، باغ میں داخل ہو کر جو بھی پھل ہے ہم کیا ہے اٹھا لیں گے. اس طرح بری نیت تھی. اللہ نے ان کی بری نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے تمام باغ کو برباد کر دیا. لیکن بچوں کو ان تینوں بیٹوں کو کیا ہے معلوم نہیں ہے. وہ لوگ سوتے ہیں، سو کر اٹھنے کے بعد کیا ہے صبح کیا ہے آپس میں بولتے ہیں کہ فتنادوا مصبحین، صبح آپس میں کیا ہے پکارتے ہیں کہ ان اغدوا علی حرثکم، چلو اپنے باغ کی طرف ان کنتم صارمین، اگر تم کاٹنے کا ارادہ ہو. تو فانطلقوا، وہ تمام چلنے لگے. وهم يتخافتون، چھپ کر بات کرنے لگے. کیا بات کرنے لگے؟ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، آج کوئی فقیر کیا اس میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فقیر داخل ہونے سے پہلے ہم داخل ہو کر کے باغ میں جو بھی ہے ہم کھیل لیں. جب باغ کے قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فلما رأوها قالوا انا لضالون. ایک بھائی کہتا ہے کہ نہیں ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کیونکہ ہمارا باغ میں بہت زیادہ پھل تھا یا کچھ بھی پھل نہیں ہے. لیکن ایک بھائی کہتا ہے کہ بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہم کو محروم کر دیا. لیکن ان میں سے ایک جو صحیح بھائی تھا جو انصاف تھا وہ ہمیشہ وہ کہتا تھا کہ قال اوسطهم، اس کا جو بھائی تھا اس نے کہا کہ الم اقل لكم لولا تسبحون، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کا استغفار کرو، تم اس طرح مت سوچو، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا. اس میں سے ایک بھائی نصیحت بھی کیا تھا لوگوں کو، لیکن بھائیوں کے ساتھ مل کر کیا ہے وہ بھی آ گیا تھا الم اقل لكم لولا تسبحون. اس کے بعد تمام بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تمام بھائی کہتے ہیں کہ اللہ تو پاک ہے، ہم کیا ہے ظالم ہیں، ہم گنہگار ہیں. لیکن اس کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، الى ربنا راغبون، یعنی کہ اللہ سے سچی توبہ کرتی اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی امید رکھتے ہیں عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی اچھا باغ ہم کو دے دے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو باغ کو اور بھی زیادہ نواز دیا. اسی دوسرے دن رات اللہ نے کہا ہے ان پورے باغ کو اللہ نے کہا ہے نواز دی، اتنا نواز دیا کہ کیا ہے جیسا کہ انگور کا جو ڈالی ہوتا تھا ویسا انسان جتنا بڑا ہے اتنا لمبا ڈالی ہوتا تھا انگور کا، یعنی کہ اللہ نے ان کو اتنا نواز دیا، اتنا کیا ہے اللہ نے ان کو نواز دیا. یہ جو واقعہ جو ہے نا یمن کے قریب جو ہے نا ایک جگہ کیا ہے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں جب گئے تھے اس وقت جو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کے تھوڑے سال کے بعد کیا ہے یہ واقعہ کیا ہے پیش آیا.
پھر اس کے بعد مفسرین نے کہا کہ یہ لوگ کیا ہے حقیقت میں کیا ہے مسلمان ہی، کیونکہ انہوں نے آخر میں انا الی ربنا راغبون کہا، یعنی کہ اللہ کی طرف کیا وہ لوٹے تھے، تو اس وجہ سے اللہ نے کیا ان کو لوٹی ہوئی نعمت کیا دوبارہ اللہ ان کو دے دیا۔ اس واقعے سے ہم نے سبق کیا ہے، سب سے پہلے انا بلوناہم کما بلونا، اللہ نے آزمایا مشرکین کو بھی، اسی طرح اللہ نے کیا ہے ان کو بھی آزمایا، کھیت والوں کو بھی، یعنی کہ آزمائش حق ہے زندگی میں۔ آپ کو کوئی آزمائش آتا ہے، یہ سمجھو کہ اللہ کی جانب سے ایک اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ صبر کرتے ہی یا نہیں۔ اللہ کی آزمائش ضرور آئے گی، یاد رکھیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، بیماری کو دے کر یا صحت کو چھین کر یا پیسے کو چھین کر یا اولاد کو چھین کر یا ماں باپ کو چھین، دیکھیں کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ یہ دنیا میں آزمائش حق ہے، بلکہ جس سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کو یہ سوچے آزمائش جب بھی آتا ہے تو یہ سوچے کہ اللہ کی جانب سے آ کر اس سے خوش ہو جائے، کیونکہ آزمائش اللہ کی جانب سے ہے نا، انسان کا اس پر کیا ہے ناراض نہیں ہونا، کیونکہ آزمائش کیا ہے اللہ کی جانب سے آ کر۔ یہ پہلی جو بات معلوم ہے۔ دوسری جو بات ہے، بھائیوں نے بری نیت کی تھی، ان کو صرف بری نیت تھی تو اللہ ان کی کھیتی کو برباد کر دیا۔ یعنی کہ اگر ہم بھی کوئی بری نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو نعمت ہے وہ چھین لے گا، چاہے کوئی بھی نعمت کیوں نہ ہو۔ وہاں بھی دیکھیے کہ وہ تینوں بھائی نے بری نیت کی تھی تو اللہ ان کے کھیت کو اللہ نے برباد کر دیا، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، راکھ جیسا ہو گیا تھا ان کا کھیت۔ یعنی کہ اگر کوئی بری نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ بری نیت کرنا کسی کے بارے میں اس طرح، بری نیت کرنے کی وجہ سے کیا اس طرح ہوتا ہے۔ تیسری جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ ہے کہ پیسے سے اگر کوئی کنجوسی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی مال سے اسے برباد کر دیتا ہے۔ ایک انسان کے پاس کروڑوں روپے مال ہے، وہ صدقہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی مال کا ہے برباد کر دے گا۔ اگر آپ مال کے ساتھ کنجوسی کریں گے یہی مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو برباد کر دے گا۔ بیماری لا کر یہ مال پورا ختم ہو جائے گا، یعنی تو کوئی بیماری میں یا تو انسان کیا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ایسا سچویشن آ جاتا ہے کہ انسان کو لاکھوں روپے خرچہ کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے بخیل تھے، کنجوس تھے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ وہ تینوں بھائی نے کنجوسی کی تو اللہ نے کیا اسی مال کی وجہ سے اللہ نے کیا ان کا تمام مال برباد کر دیا، ان کا تمام کھیت اللہ تعالیٰ برباد کر دیا۔ یعنی کہ اگر آپ کنجوسی کریں، جس یہ بھائیوں نے کہا یہ نیت کی تھی کہ ہم غریبوں کو صدقہ نہیں کریں گے، باپ دیتے تھے چلو اب ان کا انتقال ہوگا تو ہم نہیں کریں گے، ان کی یہ نیت تھی تو اللہ نے کیا ہے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے ان کا تمام مال اللہ نے برباد کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ مال کو بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دیتی ہے۔ چھوٹی جو بات ہے، گناہ کا سزا اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔ انہوں نے بری نیت کی، اسی وقت اللہ ان کے کھیت کو برباد کر دیا۔ انسان گناہ کی نیت کرے گا، گناہ کا سوچے گا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے برباد کر دے گا۔ ہو سکتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دے گا، جس طرح انہوں نے کیا ہے گناہ کے بارے میں سوچے تھے لیکن اللہ نے اسی دنیا میں ان کو برباد کر دیا۔ ایک اور جو بات ہے وہ یہ کہ کوئی بھی نعمت ہمارے پاس اگر ہے ہم اس کا شکر بجا لائیں گے۔ یہاں بھی ان کے پاس کھیت تھا، اس کا شکر کیسا بجا لائیں گے؟ غریبوں پر صدقہ کرنا ہے۔ ہاں، انہوں نے پلان یہ کی تھی کہ ہم غریبوں پر صدقہ نہیں کریں گے، یعنی کہ انہوں نے کھیت کا، باپ تو کھیت کا شکر بجا لاتے تھے، کیسا؟ غریبوں پر صدقہ کرتے تھے۔ بیٹوں نے یہ سوچا کہ ہم غریبوں پر صدقہ نہیں کریں گے، یعنی کہ انہوں نے کھیت کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ نے کھیت کو برباد کر دیا۔ اگر آپ اپنی نعمت کا شکر نہیں بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو آپ سے چھین لے گا، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ آپ کو چھین لے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، مال کا شکر کیسا بجا لائیں گے؟ آپ دین کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ نے آپ کے پاس علم دیا ہے، علم کا شکر کیسا بجا لائیں گے؟ دوسروں کو سکھائیں گے۔ یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس ہے اس کے ذریعے سے آپ اللہ کا شکر بجا لائیں۔ تو یہاں انہوں نے کہا ہے کھیت کا شکر نہیں بجا لایا، یعنی کہ کھیت کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا تو اللہ نے کیا اس کے مال کو بھی کیا ہے اللہ نے برباد کر دیا۔ تو اس طرح جو ہے نا ایک اور جو بات ہے کہ باپ جو ہے نا غریبوں کو دیا کرتے تھے، یہ بچوں نے کہا غریبوں کو دینے سے منع کر دیا۔ اگر کوئی مسلمان غریبوں کو نہیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیے انسان یہ چاہتا ہے کہ مال ہونا چاہیے اسے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے مال ہو، اس کے مال میں بڑھوتری ہو، اس کے مال میں کیا ہے برکت ہو، تو غریبوں پر صدقہ کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یرزقون باجل ضعفائکم، اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے تم غریبوں پر صدقہ کرنے کی وجہ سے، تم غریبوں پر صدقہ کرتے ہی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے،
حدیث میں خود واضح ہے کہ اگر آپ غریبوں پر صدقہ کریں گے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق میں برکت دے گا. اگر آپ صدقہ نہیں کریں گے غریبوں پر، جس طرح کھیت برباد ہو گیا ان کی بری نیت کی وجہ سے، اس طرح ہماری بھی نعمتیں برباد ہو جائیں گی. تو اسی وجہ سے انسان جو ہے نا، اس میں جو اہم جو سبق ہم کو ملتا ہے وہ ہے کہ انسان کبھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے. کبھی کیا ہے غریبوں کو دینے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ایک مسلمان کو کبھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کے فوری کے بعد توبہ کرنا چاہیے. یہ تینوں بھائی کو معلوم ہوگا کہ ہم نے گناہ کیے ہیں. اسی وقت انہوں نے کہا کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف فرما. اسی وقت یہ تینوں بھائی توبہ کرتے. نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. نیک لوگ وہ ہیں گناہ کرنے کے فوری بعد اللہ کو یاد کرتے ہیں. گناہ تب سے ہوتا ہے نا، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ گناہ کے فوری کیا ہے تم اللہ کو یاد کرو. یہ تینوں بھائی نے گناہ ہونے کے بعد ان سے جو غلطی ہو گئی بری نیت کی وجہ سے، فوری وہ دعا کرتے ہیں قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین. تیسری جو بات ہے، اللہ سے اچھی امید رکھے. ایک مسلمان حقیقی طور پر دین میں جم جاتا ہے تو اللہ تو اسے اور بھی نعمتوں سے نوازتا ہے. جیسا کہ ان تینوں بھائی جو ہے نا، نعمت ان سے چھوٹ گئی تھی، پورا کھیت برباد ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے اچھی امید رکھی تھی. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، اللہ سے اچھی امید رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بہتر بدلہ ہم کو دے گا. ساتھ میں انہوں نے توبہ بھی کی، انا الى ربنا راغبون. ایک مسلمان اگر توبہ بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی نعمتوں سے نوازتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے سورہ نوح کے اندر فرماتی ہیں کہ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. تم کیا اللہ سے مغفرت طلب کرو، رب اغفر لی پڑھتے رہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. اللہ تعالیٰ تم کو مال اولاد تمام سے نواز دے گا. شرط ہے کہ تم کیا کرو؟ توبہ کرو. یہ کئی باتیں کیا ہے اس جو واقعے سے ہم کو کیا ہے معلوم ہوتی ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نیک لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے؟ جنت ہے، نعمتوں والی جنت ہے. دیکھیے ترجمہ، ان بے شک للمتقین متقیوں کے لیے، عند ربهم اپنے رب کے پاس، جنت ہے. کیسی ہے؟ النعیم نعمتوں والی کیا ہے؟ جنت ہے نیک لوگوں کے لیے. ان للمتقین، متقی کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الخوف من الجلیل. متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اکیلا ہو، لوگوں کے سامنے ہو، لیکن کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. والعمل بالتنزیل، اور قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے. متقی جو ہے نا قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے. الرضا بالقلیل، تھوڑا بھی رزق پہ کیا خوش ہو جاتا ہے، جتنا اس کے حق میں رزق ہے اس سے کیا ہے خوش ہو جاتا ہے. پھر والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کی تیاری کرتا ہے. یعنی کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے. تیسرا، جتنا رزق ہے اس پر خوش ہو جاتا ہے. چوتھا، قیامت کی کیا ہے؟ تیاری کرتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جنات النعیم، ان کو نعمتوں والی کیا ان کے لیے جنت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 30 پر 5 سے لے کر 40 پر 1 تک یہ جو میٹر جو بیان کیا گیا ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ کافر یہ بولتے تھے، نعوذ باللہ، کافر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، مسلمان نہیں. ہم کافروں کا کہنا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، مسلمان نہیں. وہی اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ افنجعل المسلمین، کیا ہم بنا دیں گے مسلمان کو کل مجرمین، مجرموں کی طرح؟ کیا مسلمان اور مجرمین مطلب کافر، کیا مسلمان کافر دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں. یہ جو کافر یہ کہتے ہیں کہ کیا مسلمان جنت میں نہیں بلکہ ہم داخل ہوں گے جنت میں، کافروں نے کہا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے. اللہ نے فرمایا کہ کیا مجرم اور مسلمان دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں. افنجعل المسلمین، کیا ہم بنا دیں گے مسلمانوں کو کل مجرمین، مجرموں کی طرح، کافروں کی طرح؟ نہیں. مسلمان اور کافر کیا ہے کبھی ایک نہیں بن سکتے ہیں. تو اللہ نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اور مجرم ایک نہیں ہو سکتا، کیونکہ مجرم ہے، کافر ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اس کے بعد اللہ نے کافروں سے کہا کہ ما لکم، کیا ہو گیا تمہارے لیے، کیف تحکمون، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو.
یعنی کہ تم یہ کیسا بولتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوں گے، مسلمان جنت میں نہیں داخل ہوں گے؟ یہ تم کیسا بولتے ہو؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہارے لیے، کیف تحکمون، تم کیا ہے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ پھر اللہ نے پھر کافروں سے کہتے ہیں کہ ام لکم کتاب، ام یا لکم تمہارے لیے کتاب، کوئی کتاب ہے؟ ایک کافر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوں گے، مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ نے پورے کافروں کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ام لکم یا لکم تمہارے لیے کتاب، کوئی کتاب ہے، فیہ تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو کہ مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ صرف ہم جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے پھر کہا کافروں سے ان لکم فیہ لما تخیرون، بے شک تمہارے لیے فیہ کوئی کتاب ہے جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ جو تم بات بولتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوں گی، یا کوئی کتاب میں اس طرح لکھا ہے جسے تم پسند کرتے ہو کہ، یعنی کہ پورا اللہ تعالیٰ کیا ہے کافروں کو جواب دیتے ہیں کہ یہ جو بات تم کہتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب کہاں سے ہے؟ ما لکم کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو یہ سب؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ تم جنت میں داخل ہوں گے، مسلمان جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ ان لکم فیہ، کیا تمہارے لیے کوئی کتاب ہے لما تخیرون، جس کو تم پسند کرتے ہو کہ اس میں لکھا ہے کہ صرف مسلمان جنت، تخیرون کا مطلب پسند کرنا، یعنی کہ اس میں لکھا ہے کہ صرف کیا ہے مسلمان جنت میں نہیں داخل ہوں گا بلکہ صرف کون داخل ہوں گے؟ کافر داخل ہوں گے۔ کیا اس طرح کوئی کتاب ہے جس کے بارے میں تم پسند کرتے ہو اس کتاب کو؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کافروں سے کہا کیا ایک کافر، کیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کوئی وعدہ ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ تم کو کیا جنت میں داخل کرے گا؟ یعنی کہ کافر کی ایک جو بات ہے، کافر نے کہا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کافر کو انکار کرتے ہوئے ام لکم یا لکم تمہارے لیے ایمان، کوئی وعدہ ہے، علینا ہم پر، بلاغ باقی رہنے والی ہے قیامت کے دن تک، یعنی کہ کیا کوئی وعدہ ہے؟ کیا اللہ نے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ آپ جنت میں داخل ہوں گے؟ نہیں۔ یعنی کہ جو کافر جو بولتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، یہ سب کہاں ہے دلیل؟ ام لک جو وہی ام لکم یا لکم تمہارے لیے ایمان، کوئی وعدہ ہے، علینا ہم پر، بالغۃ باقی رہنے والا ہے، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، یعنی کہ کیا کوئی وعدہ ہے جو اللہ نے آپ سے کیا ہے کہ تم بھی جنت میں داخل ہوں گے؟ ہاں، یہی تو ان لکم فیہ لما تحکمون، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ یعنی کہ کافر اپنے جانب سے کیا ہے کئی باتیں من گڑک کر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، وہی ان لکم فیہ لما تحکمون۔ پھر اس کے بعد کافروں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو گارنٹی دیتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گا؟ کافروں میں سے کون ہے جو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں گا؟ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ سلہم، ان سے پوچھو، کن سے؟ کافروں سے پوچھو، ایہم کون ہے، بذالک اس کے بارے میں زعیم، دعویٰ کرنے والا، یعنی کہ یہ کون یہ کہتا ہے کہ کافروں میں سے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے؟ زعیم کا مطلب دعویٰ کرنے والا، یہ جو کہتا ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، یہ کون ہے؟ یعنی کہ اللہ نے کافروں کو ایک دم ان کی بات پہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سلہم، تم ان سے پوچھو کافروں سے، ایہم کون ہے، بذالک زعیم، اس کا دعویٰ کرنے والا کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ کافروں میں سے کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل، وہ سامنے آؤ، کوئی نہیں آتی۔ جب بلاتی ہوں ان کو کہ کون دعویٰ کرنے والا ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہونے والے ہیں، تو کوئی کافر سامنے نہیں آتا ہے۔ زعیم کا مطلب دعویٰ کرنے والا، جو یہ کہتا ہے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں سے کہا کہ ام لہم، یا تمہارے لیے کوئی معبود ہے جو تمہارا پارٹنر ہے، تم اس کو لے کر آؤ۔ تم یہ کہتی ہیں کہ تمہارا جو معبود ہے، جو بت ہے، وہ تم کو جنت میں لے کر جائے گا، تو بت کو لے کر آؤ، دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ ام یا لہم تمہارے لیے شرکا، کوئی پارٹنر ہے، مطلب بت ہے، فلیأتوا بی، تم اس کو لے کر آؤ، بشرکاہم، اپنے پارٹنروں کے ساتھ۔ یعنی کہ تم یہ کہتے ہیں کہ تمہارا جو بت ہے وہ تم کو جنت میں لے کر جائے گا، تم اپنے بتوں کے ساتھ آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں تو۔ یعنی کہ تم یہ کہتی ہیں کہ یہ جو بت ہے تم کو جنت میں لے کر جائے گا، چلو بت کے ساتھ آ جاؤ، دیکھیں گے تم جنت میں جاتے ہیں یا نہیں۔ یعنی کہ کافر نے جو کہا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ نے فرمایا کہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، حتیٰ کہ یہاں تک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو بت کے بارے میں جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ بت تم کو جنت میں لے کر جائے گا، فلیأتوا بشرکائہم، بس تم اپنے بتوں کو لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تم اپنے بتوں کو لے کر آ جاؤ، دیکھو کہ تم جنت میں داخل ہوتے یا نہیں۔ جواب ہے نہیں داخل ہوں گے۔
یہ جو کافروں کا جو دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، یہ بے بنیاد ہے، بے دلیل ہے، یاد رکھیں۔ اسی کا جواب کیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ یہاں دیتے ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 30/5 سے لے کر 40/1 یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں نے کہا کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو جنت میں داخل ہونے والا ہے، کافر نہیں ہو سکتا ہے کبھی۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ پھر اللہ نے کافروں سے کہتا کہ یہ تم کہاں سے لاتے ہو، ما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسا فیصلہ کر دو کہ تم جنت میں داخل ہوں گے؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یا کافر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ اللہ نے کافروں سے پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوں گے کر کے؟ ایسی کوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ ام لکم فیہ لما تخیرون، کیا کوئی کتاب آپ کے پاس ہے جسے تم پسند کرتے ہو، جس میں یہ لکھا ہے کہ کافر ہی جنت میں داخل ہوں گا؟ جواب ہے نہیں۔ پھر اللہ نے کافروں سے کہا کہ کیا ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا کوئی وعدہ ہے اللہ کی جانب سے کہ اللہ تم کو جنت میں داخلہ دے گا؟ نہیں۔ پھر اللہ نے کافروں سے کہا کہ یہ جو معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو تم اس کو لے کر آ جاؤ، دیکھو کہ تم جنت میں داخل ہوتے یا نہیں۔ ام لہم شرکاء، کیا تمہارے لیے کوئی شرکا ہے، پارٹنر ہے؟ شرکا کا مطلب یہ بت ہے، یہ جو تمہارے لیے جو بت ہے، فلیاتوا، تم اس کو لے کر آؤ، تم اپنے بتوں کے ساتھ آؤ کل قیامت کے دن، تم کیا تب بھی تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں ایک جو میٹر جو بیان کیا گیا ہے، جو قصہ، وہ ایک کافر جو بولتے تھے کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اللہ نے اس کے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، کافر کیا جنت میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ بتوں کو لے کر آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ کافر جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حشر کے میدان کا ایک منظر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ کل حشر کے میدان، اس کے بعد والی آیت میں، آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ اپنا جو پنڈلی ہے، پنڈلی مطلب ٹخنے کے اوپر جو حصہ جو ہوتا ہے، گڑگا اور ٹخنے سے جو بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں پنڈلی، پاؤں کا۔ اللہ اپنا پنڈلی کیا ہے کل قیامت کے دن کھولیں گے، تو تمام لوگ کیا ہے اللہ کے سامنے کیا ہے سجدہ کریں گے، لیکن صرف وہی لوگ سجدہ کریں گے جو اس دنیا میں نماز پڑھتے تھے، لیکن اس کے علاوہ جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ کافر، منافق، جو بھی اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، کل اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ نہیں کریں گے۔ وہی اللہ نے اس کے بعد والی آیت پر ذکر کرتی ہیں کہ دیکھیے آیت نمبر 42 میں، یوم، کس دن؟ قیامت کے دن، دن کا مطلب قیامت کے دن، یکشف، اللہ تعالیٰ کھولیں گے، انساق، پنڈلی کو، اللہ اپنا پنڈلی کیا ہے قیامت کے دن کھولیں گے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، اللہ پنڈلی کا مطلب گڑگا اور ٹخنے کے درمیان جو حصہ ہے پاؤں میں، وہ پنڈلی۔ یہ کیسا پنڈلی؟ کیا ہمارے جیسا پنڈلی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو پنڈلی ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے، جیسا اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے کہ وہ ہے ویسا ہے۔ وہی یہاں اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں کیا ہے اپنا پنڈلی کیا ہے کھولیں گے، وَيُدْعَوْنَ، اور بلایا جائے گا، إِلَى السُّجُودِ، سجدے کے لیے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی کھولیں گے تو تمام لوگ کیا اللہ کے سامنے سجدے کے لیے بلایا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ، بلایا جائے گا، إِلَى السُّجُودِ، سجدے کے لیے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ یعنی کہ جو بے نمازی ہے کل اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کرے گا، کافر ہے کل قیامت کے دن سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کرے گا۔ کتنی بڑی رسوائی! یعنی کہ اس آیت پہ جو معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی کا رب کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن سجدہ نہیں کرے گا۔ وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ یوم، اس دن، یکشف، کھول دیا جائے گا، انسا، پنڈلی کو، اس دن اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی کو کھولیں گے، وَيُدْعَوْنَ، بلائیں گے، إِلَى السُّجُودِ، سجدے کی طرف، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ یعنی کہ کل قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلائیں گے سجدے کے لیے اس کے سامنے، وہی لوگ سجدہ کریں گے جو اس دنیا میں نماز پڑھتے تھے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے تھے اس دنیا میں، کافر ہیں، جو بھی مسلمان نماز نہیں پڑھتے تھے، کل رب کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ سجدہ کرنے کی طاقت کیا ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس کے بعد جو لوگ بھی کہیں سجدہ نہیں کریں گے اللہ کے سامنے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن سجدہ کرنے نہیں ہوں گا، تو وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوگی شرم سے، خاشعۃ، جھکی ہوئی ہوگی، ابصارہم، ان کی آنکھیں جو ہے نا جو جھکی ہوئی ہوگی، وترہقہم، اور چھایا ہوا ہوگا، ذلت، رسوائی و ذلت کیا ان پر چھایا ہوا ہوگا۔ یعنی کہ بے نمازی کو سمجھیے کہ اس کے نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی شرم سے، خاشعۃ ابصارہم، اس کی نگاہیں کیا ہے جھکی ہوئی ہوگی، وترہقہم ذلہ، وترہقہم چاہنا مطلب پورا ڈھانپنا، ذلت، یعنی کہ جس طرح دھواں جو ہے نا پورا روم کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح ذلت جو ہے نا رسوائی کیا ہے بے نمازی کے اوپر ڈھانپ لے گا،
یعنی کہ ذلت اور رسوائی کی وجہ سے کیا ہے، جو بھی سجدہ نہیں کریں گے وہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رہیں گے اللہ کے سامنے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نعمت کو یاد دلاتے ہیں، جب تم دنیا میں تھے تم سجدہ کیوں نہیں کرے؟ جب تم دنیا میں تھے، صحیح سالم تھے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا؟ وہی اللہ نے فرمایا کہ وقد تحقیق کانو تھے یدعون، بلایا جاتا تھا الی السجود، سجدے کی طرف. یعنی کہ دنیا میں تم کو نماز کی طرف بلاتے تھے، لیکن وہم سالمون، اس حال میں کہ تم صحیح سالم تھے. یعنی کہ تم دنیا میں صحیح سالم تھے، اس کے باوجود بھی تم نے سجدہ نہیں کیا، رب کے سامنے نماز نہیں پڑھی، تو یہاں کیا ہے، تم رب کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے. یعنی کہ منظر یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا اپنا پنڈلی کھولیں گے. اللہ تعالیٰ کا پنڈلی کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اس کے بعد تمام لوگ کیا ہے اللہ کے سامنے، بخاری کی روایت کے مطابق تمام لوگ کیا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن وہی لوگ سجدہ نہیں کریں گے جو اس دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. کافر ہیں، جو بھی بے نمازی ہے، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، فلا یستطیعون، وہ سجدہ نہیں کریں گے. جو بھی سجدہ نہیں کریں گے وہ کیسے ہوں گے؟ خاشعۃ ابصارہم، ان کے نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی، خاشعۃ جھکی ہوئی ہوگی، ابصارہم ان کی آنکھیں، وترہقہم، اور چھایا ہوا ہوگا ذلت، یعنی کہ پوری ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی ان کی. اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم دنیا میں صحیح سالم تھے تم کیوں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اگر تم دنیا میں نماز پڑھتے ہوتے آج تم سجدہ کرتے. تم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے کیا ہے حشر کے میدان میں رب کے سامنے سجدہ کرنے نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وقد تحقیق کانوا یدعون الی السجود، تم کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا. یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ اذان کی آواز تم سنتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا تم نماز نہیں جاتے تھے. دنیا میں تم اذان کی آواز سنتے تھے، اس کے باوجود بھی کیا تم نماز نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، سالمون تھے، مطلب صحیح سالم تھے تم اس دنیا میں، نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تم کو، اذان کی آواز آتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی تم نے نماز کو نہیں آئے. تو اس آیت سے جو معلوم ہوا کہ بے نمازی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ سجدہ نہیں کرے گا. یہ ایک رسوائی ہے بے نمازی کا. ایک اور رسوائی یہ ہے حشر کے میدان میں بے نمازیوں کے لیے، وہ اپنی آنکھیں نیچے رکھے گا رسوائی کی وجہ سے، ذلت کی وجہ سے تمام لوگوں کے سامنے. یہ کیا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بے نمازیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہیں. آج کا سبق کیا ہے، اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ.